یہ ایک سچ بیانی ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، جس کے مرکزی کردار ظہیر، عصمت، واجد اور سب سے بڑھ کر عصمت کی ساس ہیں۔ یہ ایک ایسی سچ بیانی ہے جو ہمارے دیہی معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ آج بھی ایک کی سزا دوسرے کو دی جاتی ہے۔ سالگرہ مبارک ہو پیاری دادو۔ میں دادو کے کمرے میں کیک کی پلیٹ لے کر داخل ہوئی۔ دادی جو پلنگ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، ان کی بوڑھی آنکھیں مجھے دیکھ کر مسکرا دیں۔ میں کیک کی پلیٹ ان کے پلنگ پر رکھ کر ان کے گلے لگ گئی، جس پر وہ ہمیشہ کی طرح بہت سی دعاؤں سے نوازنے لگی۔ ان کی محبت پر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں ان کا ہاتھ تھام کے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ بتائیں کتنے برس کی ہو گئی؟ میں شرارت سے بولنے پر وہ بھی مسکرا دی۔ اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، پر تو اب بھی یہ کیک لے کر ایسے آتی ہے جیسے میں کچھ چھوٹی سی بچی ہوں۔ ان کی بات پر میرا منہ بن گیا۔ کیک سے عمر کا کیا تعلق؟ آپ کو ابھی بہت جینا ہے میرے لیے۔ میں ان کے سینے سے لگتی ہوئی محبت سے بولی۔ ہاں، تمہارے لیے ہی تو جی رہی ہوں، دادو کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ میں بغور ان کی آنکھوں کو دیکھنے لگی جو ہمیشہ کی مانند بجھی بجھی سی محسوس ہوئی۔ دادو کی آنکھوں میں مجھے ہمیشہ نمی سی لگتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ان کی آنکھوں میں کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ میں بہت کم عمر تھی جب سے میں نے کبھی اپنی دادو کو سفید رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ کا لباس زیب تن کیے نہیں دیکھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جس دن میری بڑی بہن کی شادی تھی، میں بضد تھی کہ دادو آج تو رنگین لباس پہن لیں، مگر وہ میری بات کو ہنس کر ایسے ٹال رہی تھی جیسے میں کوئی ایک نادان سی بچی ہوں۔ میرا نام زیبا ہے، میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہوں۔ 2 بھائی ہیں جو جاب کرتے ہیں، جبکہ 2 بہنوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میرے والد کی وفات کچھ برس پہلے ہو گئی تھی اور میں اپنی امی اور دادو کے ساتھ رہتی ہوں۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں سب سے زیادہ دادو کے قریب اور ان کی لاڈلی تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی نہ جانے میں مجھے کیوں لگتا تھا کہ دادو کے سینے میں کوئی گہرا راز دفن ہے۔ میں جب بھی ان کی آنکھیں بغور دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں کرب نظر آتا، کوئی گہرا کرب جس میں بہت سے راز چھپے ہوں، مگر میں کبھی یہ معمہ حل نہیں کر سکی۔ میں ان کے لاکھ قریب تھی، مگر احترام کی وجہ سے ایک جھجک آڑے آتی تھی جو میں اپنے دل کی بات کبھی زبان پر نہیں لا پاتی تھی۔ میں بہت ذہین تھی، مجھے اسکالرشپ ملی تھی، میں تعلیم کی غرض سے آسٹریلیا جا رہی تھی، مگر امی کسی طور راضی نہ تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے دادو نے امی کو مجھے آسٹریلیا بھیجنے پر راضی کیا تھا۔ میں تو اپنے مرحوم باپ کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ پورے گھر میں سب سے زیادہ قابل میں ہی تھی۔ میرے بابا اکثر امی سے کہا کرتے تھے، دیکھنا میری زیبا خوب پڑھ لکھ کر میرا نام روشن کرے گی، مگر اب جب میں جانا چاہ رہی تھی تو امی کسی طور راضی نہ تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب دادو کو امی کو مجھے باہر بھیجنے پر راضی کر رہی تھی تو ان کے لبوں سے نکلا تھا، ظہیر الدین کا بھی ارمان تھا کہ وہ ثاقب کو باہر بھیجے۔ ان کی بات پر امی کے چہرے پر بے انتہا حیرانی تھی۔ امی کے ساتھ میں خود بھی دادو کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا کبھی اپنے دادا کا نام ان کے لبوں سے نہیں سنا تھا۔ آج اتنے برس بعد دادا کا نام سن کر میں اور امی دونوں ہی چونکے تھے۔ وہ ہم دونوں کے چہرے پر حیرانی دیکھ کر خود بھی گمسم ہو گئے۔ یوں میں بہت سی یادیں لے کر پڑھائی کی غرض سے آسٹریلیا آ گئی اور وہاں میں امی اور دادو کو بہت یاد کرتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ امی اور دادو سے محبت تھی، مگر بعض اوقات مجھے دادو کی آنکھوں میں بے بسی اور اداسی بے چین کر دیتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں۔ جب وہ مسکراتی تو ان کی آنکھیں مجھے بہت خالی خالی معلوم ہوتی۔ میں اکثر امی سے جب بھی اس بابت ذکر کرتی وہ یہی بولتی، تمہارا وہم ہے، مگر نہ جانے کیوں مجھے وہم نہیں لگتا تھا۔ تعلیم حاصل کر کے جب میں وطن عزیز لوٹی تو دادو کی صحت کافی گر چکی تھی، وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھیں۔ دادو، آپ نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اب تم آ گئی ہو، تم رکھنا میرا خیال۔ دادو عمر کے اس حصے میں بھی کافی چاقو چوبند تھی، مگر اب لگتا تھا وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ دادو، آپ خود بے پرواہی برت رہی ہیں، بستر پر لیٹیں۔ دادو کو میں مصنوعی خفگی سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر دادو کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔
दादो की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। दिन ब दिन वो मजीद बीमार होती जा रही थी। मैं और अम्मी दादो की सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद थे, मगर कुछ दिनों से दादो के कमरे में ही सो रही थी। रात में जल्दी सो गई थी कि रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख दादो की सिसकियों से खुली। वो बेड पर बैठी दोनों हाथ उठाए दुआ मांग रही थी। आंसू टूट टूट कर उनकी झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर जज्ब हो रहे थे। मैं बेचैन होकर उठकर बैठ गई। दुआ मांगने के बाद दादो मेरी तरफ शफकत से देखने लगी, मगर इनकी आंखों में ठहरी अजियत आज मुझे बोलने से ना रोक सकी। दादो, ऐसी कौन सी बात है जो आपकी आंखें मुस्तकिल उदास रहती हैं? मेरे कहने पर वो आज भी मुस्कुरा कर मुझे टाल देती, मगर मैं मुसर हो गई। दादो समझ गई थी कि आज मैं नहीं सुनने वाली। कुछ देर बाद वो मेरा हाथ थाम के फूट फूट कर रो दी, और उनके इस तरह से रोने पर मैं बौखला गई। दादो, अब मत रोएं, आपकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं। मैं उनके दोनों हाथों को चूमते हुए बोली, मगर वो काफी देर उसी तरह रोती रही। मैंने पानी का ग्लास उनके लबों से लगा दिया। कुछ घूंट लेने के बाद वो चुप हो गई और फिर अपने कमरे की बंद खिड़की को तकने लगी, जिसको वो खोलना पसंद नहीं करती थी। वो खिड़की पर नजर गिराए बोलने लगी, मेरा नाम अस्मत अकबर है। हम 3 बहन भाई थे। गांव में रहते थे। मेरे दोनों भाई मुझसे छोटे थे। दौलत की बहुत रेल पेल थी। साथ ही अल्लाह ने हुस्न की दौलत से भी हम बहन भाइयों को नवाजा हुआ था। गर्ज ये कि किसी चीज की कमी न थी। हमारे बराबर ताया का घर था। ताया के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे, जबकि हमारी काफी सारी जमीनें थीं। मैं चूंकि इकलौती बेटी थी तो काफी नाजो नाम से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था। ताया सिद्दीक हुक्का पीते हुए बाबा से पूछने लगे, अस्मत 12 साल की हो गई है अकबर मियाँ, क्या सोचा है तुमने उसके बारे में? इतना मत सोचो अकबर मियाँ, हमारी अमानत हमें दे दो। ताई सईदा सहन में बिछी चारपाई पर बैठते हुए बोले। परजाई में जरा अस्मत की माँ से मशवरा कर लूं, फिर बताता हूँ। बाबा की बात पर ताया ताई चुप हो गए। रात खाने के बाद बाबा अम्मा से बात करने लगे, जिस पर अम्मा बाबा की बात पर सोच में पड़ गई। क्या सोचने लगी हो नुदरत? बाबा अम्मी से मुखातिब हुए। मैं सोच रही हूँ सिद्दीक भाई के माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हमारी अस्मत को तो आसाइशों की आदत है। अम्मा कुछ हिचकिचाते हुए बाबा से बोली, तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, मगर जहीरुद्दीन मेहनती बच्चा है, अपना खर्चा खुद उठाता है। उम्र में भी हमारी अस्मत से 13 साल बड़ा है। अच्छा समझदार है। बाबा की इस बात से तो अम्मा भी मुत्तफिक थी। जहीरुद्दीन मेरे तायाजाद थे। खूबसूरत, पढ़े लिखे, संजीदा मिजाज के जहीर अम्मा अब्बा को भी बहुत पसंद थे, मगर अम्मा उनके माली हालात की वजह से झिझक रही थी। उसके साथ साथ उनको ताई के मिजाज की भी फिक्र थी। ताया जितने नरम हो और अच्छी आदत के थे, ताई उतनी ही तेज मिजाज की थी। तुम सोच लो आराम से अस्मत, तुम्हारी भी बेटी है। जो तुम बोलोगी वो मुझे मंजूर है। बाबा की बात पर अम्मा सर हिलाकर रह गई। ताया और ताई कुछ हफ्तों बाद फिर हमारे यहाँ मौजूद थे। क्या सोचा आपने भरजाई? फिक्र न करना, कभी तुम्हारी बेटी को किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये समझना अस्मत अपने ताया के घर नहीं, अपने बाप के घर जा रही है। ताया की बात पर अम्मा मुस्कुरा दी और कुछ माह बाद ही मैं जहीर की दुल्हन बनकर अपने ताया के घर आ गई। मैं गुड़िया गुड्डे से खेलने वाली अपना बचपन माँ बाप के आंगन में ही छोड़ आई। मैं रोज ही अम्मा अब्बा से मिलती थी। मेरे अपने दोनों छोटे भाइयों वाजिद और शकील में जान थी। दोनों भाई भी मुझ पर जान छिड़कते थे। जहीर की एक ही बहन थी फौजिया, जो किसी भी तौर जहीन जैसी न थी। शक्लो सूरत आदात इतवार में वो बिल्कुल ताई जैसी थी, जबकि जहीर ताया जैसे खूबसूरत नेक आदात के मालिक थे। उनकी बनिस्बत फौजिया ताई जैसी कबूल सूरत और मिजाज की काफ़ी तेज थी। वो जहीर से पूरे 15 बरस छोटी थी। मेरी शादी के बाद मेरी माँ को जो अंदेशे थे वो सब दूर हो गए। जहीरुद्दीन की मेरे लिए वालेहाना मोहब्बत और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट उनको अंदर तक शाद कर देती थी। जहीरुद्दीन तालीम याफ्ता थे, कुछ वक्त बाद तरक्की करते चले गए। ताया ने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी बहू हूँ। वो हमेशा अपनी बेटी फौजिया की तरह ही समझते थे।
تایا کو لگتا تھا میرے آنے سے ان کے گھر کے حالات کافی خوشحال ہو گئے ہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اس بات کا برملا اظہار کرتے جس پر اکثر تائی کے چہرے پر ناگواری آ جاتی۔ ابھی ہماری شادی کو 4 سال ہی ہوئے تھے کہ تایا کا انتقال ہو گیا۔ تایا کی موت سے مجھے کافی دھچکا لگا تھا کیونکہ سسرال میں سب سے زیادہ ان کے قریب تھی۔ اب تائی کی جلی کٹی پر میری حمایت لینے والا تایا نہیں رہے تھے۔ ظہیر الدین سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ مجھ سے اگر محبت کرتے تھے تو ماں سے ان کو عشق تھا، اور محبت کتنی بھی ہو مگر ہمیشہ عشق ہی جیت جاتا ہے۔ تائی دن کو رات بولتی تو وہ بھی دن کو رات بولتے، وقت کا پتہ نہیں چلا اور شادی کو 6 برس بیت گئے۔ ظہیر میرا ہاتھ تھام کر محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جانتی ہوں میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے تم جیسی بیوی سے نوازا۔ میں جانتی تھی ظہیر الدین کو مہندی کس قدر پسند ہے، اس لیے میرے ہاتھ ہمیشہ مہندی سے رنگے رہتے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں شہر میں شفٹ ہو جائیں تاکہ وہاں ہم اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دے سکیں۔ اماں سے پوچھیں اگر ان کو شہر جانے پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولی کیونکہ میں جانتی تھی ان کی یہاں پر تایا مرحوم کے ساتھ کتنی یادیں جڑی ہیں۔ ان کو گاؤں سے انسیت بھی ہے۔ گاؤں سے انسیت تو ظہیر کو اور مجھے بھی تھی، مگر بیٹے کے اچھے مستقبل کی خاطر ہمیں شہر جانا تھا۔ اماں کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ چلیں گی نا ہمارے ساتھ؟ ظہیر الدین تائی سے بولے جو پان کی پٹاری سے پان نکال کر اس پر کتھا لگا رہی تھی۔ کیا بولوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تائی چھالیا کے دانے منہ میں ڈالتی ہوئی بولی، اماں جو تم بولو تمہارا حکم سر آنکھوں پر۔ میں جانتی تھی ظہیر کی جان اپنی ماں میں اور بات سب مانتے تھے۔ تائی یہ بھی جانتی تھی اگر وہ شہر جانے سے منع کر دیں تو ان کا بیٹا شہر جانے کا نام نہیں لے گا۔ چلو ٹھیک ہے تم لوگ چلے جاؤ، میں چکر لگاتی رہوں گی۔ اماں مگر یہاں اکیلے تم اور فوزیہ کو کیسے چھوڑوں؟ تائی نے کہا میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ اکبر اور ندرت ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اپنے بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتی ہوں، وہ بھی شہر کی تعلیم حاصل کر لیں گے۔ تائی بولی اچھی بات ہے، ان کو بھی لے جاؤ۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تائی سنتے ہی چھٹ سے انکار کر دیں گی۔ شہر آنے کے بعد ظہیر نے کافی اچھا گھر بنا لیا جو مجھے بہت پسند آیا۔ میں واجد اور شکیل کا بھی اپنے ساگی کی طرح دھیان رکھتی تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور 10 برس بیت گئے۔ اماں اب آئی ہو تو آرام سے جانا۔ ظہیر تائی کے پاس بیٹھے ان کا ہاتھ تھامے محبت سے بولے، میں یہاں کسی خاص مقصد سے آئی ہوں۔ تائی مجھے بغور دیکھتی ہوئی بولی۔ میں جو ان کے آگے لسی رکھ رہی تھی چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ تائی کا شہر آنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ عصمت سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ اور عصمت تائی سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے کہانی کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئے گی۔